آج امت ان عذابوں میں مبتلا ہے، ان محرومیوں کا سامنا ہے اتباع چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، میں حوض کوثر پہ آؤں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن جو آئے گا میں اس کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ایسے لوگ کچھ آئیں گے جن کو میں بھی پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ آئیں گے جو وضو کرنے والے ہیں، قیامت کے وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ حدیث کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ نمازی تو ہوں گے، لیکن آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فیحال بینی وبینہم، ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، وفی روایت اخری اصیحابی اصیحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے عمل کیے، انہوں نے کس کس طریقے کو اختیار کر لیا۔ اس وقت سرتاج رسل فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، جنہوں نے میرے بعد من غیر بعدی میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میرے بعد نئے نئے طریقے اتار لیے اپنی زندگیوں میں۔ میرے بھائیو اس وقت کہاں جائے گا انسان؟ اس لیے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا ہے بدبخت، کون ہے جنت میں جانے سے انکار کر سکتا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ میرے بھائی جس دن سرتاج رسل بھی فرمائیں گے سحقا، ان کو دفع کر دو، کہاں جائے گا یہ انسان؟ قرآن نے تو اس بات کو بیان کر کے بات ختم کر دی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ انکار کر دیں گے، اولاد اور بیوی انکار کر دے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور سرتاج رسل ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ہیں اور اللہ کے ہی بندے ہیں اور اللہ کا ہی کلمہ تھے جو اللہ نے القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس بات کی گواہی دے دے کہ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں، اور جہنم یہ کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلا طریقہ بیان کیا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت کے متعلق یہ گواہی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کوئی معمولی گواہی نہیں۔ توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور کائنات کے اندر جس شخص نے توحید کو خالص کر لیا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں نقد 2 انعام دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم
اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ایمان لانے کے بعد جو ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کرتا، توحید کو خالص کرتا ہے، شرک کے قریب نہیں جاتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے۔ امن و استقرار اور استحکام ایسی قوم کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے کانسیپشن کلیئر کر لیتے ہیں۔ دعا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نظر و نیاز ہے، پکار ہے، توکل ہے، انابت اور رجوع ہے، یہ ساری کی ساری عبادات کے مستحق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ان کے لیے امن و استحکام رکھا ہے، وہاں دوسرا انعام یہ ہے، ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ صراط مستقیم پر ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے ایسی ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، میں پوری انسانیت کا سرتاج ہوں، کیونکہ فخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہی وہ ہستی ہے جو خود اپنی زبان اطہر سے بیان کرتی ہے، انا اول من یقرع باب الجنہ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان کے بارے میں یہ تصور انسان کے ذہن میں ہو، یہ یقین ہو کہ یہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے اور اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے متعلق انسان کو 4 باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر بہت سارے پہلو ایسے موجود ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسا پہلو پیش کر دینا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، انسان اپنے درجات میں بھی کمی کر بیٹھتا ہے، اور بسا اوقات نیکی کی بجائے اپنے آپ کو گنہگار کر بیٹھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھول کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہے۔ میرے معزز، میرے محترم بھائیوں، چند لمحات کے لیے سوچئے، جس کو غیب کا علم ہوتا ہے کیا اس کو وحی کی ضرورت ہوتی ہے؟ جس کو غیب کی خبریں مل جائیں وہاں تو وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ آپ اپنی زبان اطہر سے خود بیان کیجئے، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کے غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کب ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت کب قائم ہوگی، اس کے متعلق بھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو قرآن نے بیان کر دی ہے، جو اللہ کے رسول نے خود بیان کر دی ہے، انہی اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اگر ان کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پسند نہیں کیا۔ وحی جس کے بغیر انسان کے ایمان کا ثبوت ہی نہیں ہے، اور اگر وحی نہ ہو
تو انسان کے پاس ایمانیات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اصل میں جو یہ کلمہ بول بیٹھتا ہے بھول کر کہ اللہ کے رسول تو عالم الغیب ہیں، میرے معزز اور محترم بھائیوں، وہ تو وحی کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کے جذبات کو اور اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کے تصورات کو انسان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ وہ بات کرے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور وہ بات کرے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ بول دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں، ان الفاظ سے بھی میرے بھائیوں انسان کو بچنا چاہیے۔ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، اور اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں قولوا عبد اللہ ورسولہ فانما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم اس طرح مجھے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، ایسے عبد پوری کائنات کی عبادت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عبادت ایک طرف۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام 600 پر ہیں ان کے، لیکن اولاد کتنی ہے ان کی؟ کتنے بیٹے ہیں جبریل کے؟ کوئی بھی نہیں۔ میکائیل اور اسرافیل وہ بھی اللہ کے پیارے فرشتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اتنے جلیل القدر فرشتے، لیکن کتنے بیٹے ہیں ان کے؟ کیوں نہیں نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نور کہیں گے تو فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن یہ کن کی بیٹیاں ہیں؟ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کے بیٹے تھے؟ تو یہ تو خاندان نبوت کا انکار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیسری بات سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ تو حاضر ناظر ہے، جیسے کہ ایک مسلمان بھول جاتا ہے، ہم بھولا ہی کہتے ہیں، اور کتنے ہی مسلمان اس بات کو بھول کے کیا یقین کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں، مسجد میں کھڑے، بازار میں کھڑے، اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے، اور ہر جگہ ہی ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر یہ انسان کا تصور بن جائے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، تو کیا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کی کوئی ضرورت تھی؟ وہ تو مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، اور سکول کی کتابیں بھی تو بتاتی ہے نا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی، تو پھر کیا ہوا؟ جی وہ ان کی تو بڑی قسمت جاگ گئی۔ کیا قسمت جاگی تھی؟ اگر وہ ہر جگہ موجود کا ذہن لے لے تو ہر صحابی کے گھر کے سامنے اونٹنی تھی، کیونکہ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تو نہیں تھے۔ یہ تصور انسان کو بنانا چاہیے کس طرح 3 راتیں اللہ کے رسول نے غار ثور میں گزاری، 8 دنوں میں مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ذرا سوچے سب سے پہلے اسلامی حکومت مدینہ میں بنی ہے، ہجرت کا بھی انکار ہو جائے گا، صحیح بخاری کی روایت، اسلامی حکومت مدینہ میں جا کے بنی، اس کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اور ایک مسلمان کو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ ایسی توفیق دے دے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمارے سفارشی بن جائے۔ لیکن اگر انسان یہ تصور رکھے کہ وہ تو مختار کل ہے، تو میرے معزز اور پیارے بھائیوں، مختار کل وہ ہوتا ہے جس کے پاس کلی اختیار ہو، وہ کسی دوسرے کے سامنے سفارش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب پوری کائنات آدم سے لے کے مختلف انبیاء سے گزرتے گزرتے آئے گی تو پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے میرے پیارے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ جو مانگتے ہیں میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار ہو جائے گا اگر ہم نے اس طرح کے الفاظ بولے۔
بات یہ کر رہے تھے کہ جنت میں جانے کا پہلا راستہ یہ 5 گواہیاں دل و جان سے دینی پڑیں گی۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جنت میں جانے کا دوسرا راستہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک جنت نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جو اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ومن یأبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میری اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اسے لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ، یہی اطاعت ہے، یہی سچی محبت ہے، یہی اتباع ہے، یہی فرما برداری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جانے کا تیسرا راستہ دین پر استقامت اختیار کرنا، دین کے معاملات پہ ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے اس کو اس انداز سے قبول کرنا کہ زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا ایمان ختم نہ ہو۔ ایسے لوگ جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، معمولی معمولی مصیبت اور مشکلات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں میرا رب راضی رہنا چاہیے، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت رکھی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لینے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے، نہ ان کو خوف ہوگا قیامت کے دن اور نہ ہی ان کو غم ہوگا، بلکہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، مشکلات پہ، مصیبتوں پر۔ یہ صبر کرنے والا اور دین کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے والا انسان اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ ہو گیا الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے، کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے،
میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا۔ باہر نکلا اور کیا کہتا ہے؟ انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو۔ فاخدمها ہاجر، کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی۔ انسان ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کسی کی بات سے متاثر ہونا یہ بھی اس کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ زیادہ پریشرائز بھی کرے تو یہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آج کل طرح طرح کی خبریں، طرح طرح کی باتیں، اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی بات کو سوچے تو مجھے اور آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے۔ ہر بات کو بغیر تحقیق کے اڑا دیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ اس اعتبار سے دیکھیے اس وقت قوم کس جرم میں مبتلا ہے اور کس طرح لوگوں کے اندر یہ خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے کہ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، حالانکہ صحت مند جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار کتنے سال زندہ رہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے۔ اگر احتیاطیں ہی کام کرتی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈاکٹرز کو تو کم از کم ڈاکٹرز تو تمام کے تمام میئرز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس نہ جاتے۔ اس بات میں مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہے، اس پہ یقین کریے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر معمول بنانا پڑے۔ اس یقین کو مینٹین رکھنے کے لیے شریعت نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے اپنے رب کا بھی تذکرہ کیجئے اور کثرت سے اپنے رب کے محبوب پر درود بھیجئے۔ دو چیزیں جب تک آپ یقین کے ساتھ رکھیں گے، آپ کا یقین کبھی تزلزل کا شکار نہیں ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے کہ ان دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اسی لیے تو اس کے محبوب نے فرمایا تھا جب تم کثرت سے درود پڑھو گے، اذن تکفی ہمک وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، تمہارے گناہ بھی اللہ سارے معاف کر دیں گے اور سارے کے سارے غموں کو اللہ عز و جلال خود دور فرما دیں گے۔ اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کا نصف ہوتا ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے، حقد ہوتا ہے، بغض و عداوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کرتے، مشاحن کو معاف نہیں کرتے۔ مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے، عداوت ہے،
تعصب ہے، حسد ہے، ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ سال کے اندر بہت سارے ایسے مواسم رکھے ہیں جن میں متقی اپنے تقوی کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں اور مومن اپنے ایمان کی تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تجارتی موسم رمضان مبارک کا بھی آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے اندر روزے رکھے۔ کیوں روزے رکھے؟ طبیعت کو اس بات پہ مائل کرنے کے لیے 15 شعبان تک روزے رکھنا کہ میں نے اس کے بعد یہ پریکٹس کرنے کے بعد رمضان المبارک میں داخل ہونا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ میں داخل ہوں، کسی قسم کی کوئی قلق اور بوجھ نہ ہو، اس راحت کے ساتھ میں اس مہینے میں داخل ہوں کہ یہ مجھ پہ فرض ہے، اور شاید کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہوں گے جن لمحات میں نے روزہ رکھا ہو۔ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو یہ گنتی کے چند اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا اجر لکھ نہیں سکتے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ رکھا۔ فرشتوں کے پاس کیلکولیشن کا کتنا بڑا نظام ہے، وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ذو الجلال روزے کا اجر کتنا دیں گے۔ اس لیے اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بس یہ لکھ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شان اور عظمت کے مطابق ہی۔ اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ یہ روشن چہرے پڑھے لکھے ہیں، اگر 70 سال سفر کیا جائے 120 گھنٹے 120 میل کی رفتار سے بھی تو کتنا سفر بنے گا؟ ایک روزہ، اور وہ بھی نفلی روزہ اللہ کی راہ میں کوئی رکھتا ہے تو 70 سال میں جتنا سفر ہوتا ہے رب تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دے۔ اگر نفلی روزے کی یہ شان ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہی ہے، تو اللہ ذو الجلال نے اس فرض روزے کا انعام کتنا رکھا ہوگا۔ اس لیے جب صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ لیکن یہ رمضان پہلا رمضان نہیں ہے جو ہماری زندگی میں آئے گا۔ کتنے یہ مبارک مہینے آئے، لیکن ان مہینوں سے میں نے فائدہ کتنا لیا، اور میرا فائدہ لینے کے سامنے رکاوٹیں، ہرڈلز اور کتنی مشکلات آئیں، میں نے اس کو کبھی امیجن نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں 5 گزارشیں رکھوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مہینے میں ہیں، یہ 5 چیزیں آپ کے ساتھ رہنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ ذو جلال کے ہاں پسندیدہ بن جائے، تو آپ جب تک ان 5 چیزوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، یہ زندگی کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، رمضان آتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، آئندہ سال پھر آتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت جاری و ساری ہے۔ سوال یہ ہے، ماذا استفدنا من هذا الشهر الفضیل، اس فضیلت والے مبارک مہینے سے ہم نے فائدہ کیا لیا؟ اگر آپ زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جب تک آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے کہ میں نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ ذو جلال کی خوشنودی چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس وقت تک بڑی سے بڑی عبادت بھی آپ بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذو جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا کے اندر کاروبار کرنے والے 50-50 60-40 70-30 اپنی پسند کی ریشو رکھ کے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جب حساب کرتے ہیں ایک پیسہ نہیں چھوڑتے۔
عبادت اتنی حساس ہے کہ اگر 99% آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہو اور 1% لوگوں کے لیے کہ لوگ بھی واہ واہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو اللہ ذو جلال قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99% بھی چھوڑے جس کے لیے تم نے 1% عبادت کی تھی، فلیطلب ثوابہ من عندی، آج بدلہ اسی سے جا کے لے لو۔ اس قدر خسارے کی بات ہے۔ اور جرجانی رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ اخلاص ہے کیا، وہ کہا کرتے تھے اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل کام وہ ہوتا ہے جس کے گواہ ہوں۔ اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے ریلائبل کام وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ شعور جب انسان کو آتا ہے، بات کرتے وقت، عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت، عمل صالح اختیار کرتے وقت، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ مجھے تو رب کی رضا چاہیے، میرے مالک تو راضی ہو جانا، میرے مالک اپنی رضا کے لیے اسے خاص کر لینا۔ یہ شعور اگر بیدار ہو جائے تو اس سے قیمتی انسان روئے زمین پہ نو ڈاؤٹ کہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ شریعت نے جو 2-3 باتیں بیان کی ہیں جن کا وزن میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ذروۃ سنامہ الجہاد، یہ معمولی بات نہیں، اسلام کی کوہان اور بلندی اور چوٹی جہاد ہے۔ باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس لیے فرمایا نا من لم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو شخص اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نیت ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو نفاق کی موت۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ صحابی نے سوال کیا تھا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کوئی ہے اس کے برابر عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدہ، نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت الرجل يغزو يريد الاجر والذکر ما له، ایک شخص یہ عظیم کام بھی کرنا چاہتا ہے، اجر کا بھی طالب ہے، لیکن ساتھ اس چیز کی بھی تڑپ ہے، وہ ذکر، لوگ کہیں کیا بہادر ہے، بہادری کے تذکرے ہیں، میں لہو، اسے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا لا شیء لہو، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہے، والنکرہ تدل علی العموم، اس کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور حدیث بیان کرتی ہے میدان جنگ میں بھی کافروں کی صف ہے، مومنوں کی صف، اگر کوئی وہاں بھی گر جاتا ہے اللہ اعلم بنیتہ، اس کے نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے میرے بھائی، میرے محترم، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم، اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر وقت شعور کو بیدار رکھیں۔ عمر جیسے رضی اللہ عنہ وہ کیا کہا کرتے تھے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا، سنت کے مطابق یہ صالح عمل ہے، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اللہ اپنی رضا کے لیے اسے خالص بنا، وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ نَصِيبًا، اللہ کسی کا حصہ نہ رکھنا۔ یہ شعور جب انسان کو نصیب ہو جائے، ایم اللہ، اللہ کی قسم، جو پھر عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے بندے کو، وہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے علی نے کہا ابا جان ایک بات تو بتائیے، جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں مٹھاس کیوں تھی؟ قال اتدری بما حل یا بنی،
بیٹے جانتے ہو ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں اللہ نے حلاوت اور مٹھاس کیوں رکھی؟ کہا اس لیے تو پوچھ، قال لأنهم ارادوا وجه اللہ سبحانہ وتعالی، بیٹا جب وہ بات کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ ذو الجلال نے مٹھاس اور حلاوت ان کی زبانوں پہ جاری کر۔ حمدون بن احمد، جب کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے آپ کو اللہ نے بڑی دانش سے نوازا ہے، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی زبان سے نکلنے والی گفتگو میں اتنا نفع ہوتا، گفتگو تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حمدون کہتے ہیں بتا دوں؟ کہا پوچھا تو اس لیے ہے کہ آپ بتائیں۔ کہا سنو، لأنهم تكلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین جن کو سلف صالحین کہتے ہیں، وہ اس لیے بات کرتے تھے اسلام بلند ہو جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ ذو الجلال کی رضا مل جائے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ وَلِطَلَبِ الدُّنْيَا وَلِرِضَى الْمَخْلُوقِ، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کی عزت بنے نہ بنے، ہماری عزت بنے، دنیا مل جائے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، لوگ راضی ہونے چاہیے۔ جب گفتگو الگ ہے تو نتائج بھی تو الگ ہی ہوں۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا، اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑیے۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح راضی کرتا ہے کہ جو میری عقل اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ، جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے بڑا فہم عطا کیا ہے، مخلص کی کوئی نشانی بتائیے جس کو ہم اختیار کر لیں، کب مخلص بنتا ہے؟ قال اذا صار خلقه كخلق الرضيع، مخلص اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے۔ دودھ پینے والے بچے جیسا، 1.5 سالہ بچہ جب اس کو باپ اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے، وہ اچھلتا بھی ہے، اسمائل پاس کرتا ہے۔ اس کو اگر باپ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تب بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو اسی وقت کہہ دے کہ میرا بیٹا بہت گندا ہے، پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے اور اچھلتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو صرف خوشی اس لیے ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا تعریف کرے وہ پھولتا نہیں ہے، ساری دنیا گالیاں دے وہ کبیرہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر، اس کو غرض نہیں ہوتی کہ میری تعریف ہو، اس کو پریشانی نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے میں محفوظ ہو جاؤں، میرے بارے میں کوئی بات نہ کو کرے، تو دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة، لوگ انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، ایک نہیں اللہ 3۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو افضل الخلق، پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ ہم کون ہیں؟ جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوتا، اخلاص کے راستے پہ انسان گامزن نہیں ہوتا۔ اخلاص کے بعد یہ دوسری گزارش میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، آپ کی عمر بھلے 100 سال ہو جائے، آپ 100 سال کے اندر کوئی دن ضائع نہ کریں، ساری رات سجدے میں گزار دیں، جب تک سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ قول اور عمل نیت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ولا يقبل القول والعمل والنية الا باتباع السنة، اور جب تک سنت کے مطابق نیت نہ ہو، قول نہ ہو، عمل نہ ہو، اس وقت تک تینوں کی کوئی حیثیت نہیں، قبول نہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے، رواداری کا جھوٹا ٹائٹل چھوڑیے کہ کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا کام چھوڑو نہ۔ مسلمان ہو تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، صرف اختیار کرنا پڑے گا تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی، سب کی چھوڑنی پڑے گی، یا اپنا بیانیہ بدل لو،
یا پھر پکے مسلمان بن جاؤ جو صحابہ کرام بنے تھے۔ وہاں تو ماں کہہ رہی تھی بیٹا تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں بھوکی مر جاؤں گی، تم گلیوں میں جایا کرو گے، لوگ اشارے کریں گے یا قاتل امی، اوے ماں کے قاتل کہاں جا رہے ہو؟ تو بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں تو واقعی کھانا چھوڑ گئی ہے تو وہ اٹھے تھے سعد اور کہنے لگے یا اماں، میری ماں تم کہہ رہی ہو کہ تم بھوکی مر جاؤ گی اور میں دین چھوڑ دوں؟ لو ان لک 100 نفس، میری ماں ایک جان ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں، میری ماں میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ منہج اتنا کمزور تو نہیں ہے نا؟ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، اسلام کا دعویٰ بیکار ہے اگر نماز نہیں پڑھتا اور انکار کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی سکھائیں، اور جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے گھروں میں ہیں ان کو مسجدوں میں لے کے آئیں، ان کو بتائیں کہ مردوں کی نماز گھروں میں نہیں مسجدوں میں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، نبی کی سنت کو ترک کرو گے تو جادہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے، ڈی ٹریک ہو جاؤ گے۔ اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس کیا کریں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے۔ میں مسند بزار کی روایت پڑھ رہا تھا کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، جن کے سر بھاری ہو جاتے ہیں نماز کے وقت، یہ منافق ہونے کی نشانی۔ پھر انسان نے قرآن پڑھا ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے لے جایا گیا معراج کے لیے تو میں نے دیکھا مختلف واقعات میں سے ایک یہ بھی تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر وہ پکڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بد نصیب؟ جواب میرا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا تھا، فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ صاحب سوئے ہوتے تھے۔ آج اس کو کوئی پریشانی نہیں سمجھا جاتا۔ سلف کی حالت تو یہ تھی کہ ایک شخص بیٹھ کے رو رہا ہے، دوسرے نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے آج نماز با جماعت رہ گئی تھی۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ کہتے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے، اور وہ رو رہے۔ صحابی اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، بیٹا تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ کہ ابا جان آج تکبیر اولی رہ گئی۔ صحابی کا جواب سنیے گا لما فاتک خیر من 100 ناقہ کلها سود العیون، بیٹا اگر 100 اونٹنیاں سیاہ آنکھوں والی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے میں خوشی ہوتی۔ اب میں نے اونٹنیوں کا نام لیا ہے تو بات کا وزن آپ کے سامنے نہیں آیا، میں آج کل کے دور کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس دور میں اونٹنی جس کا تذکرہ ہوا اتنی قیمتی تھی جتنی V8 آج قیمتی۔ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے 100 V8 گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں، 8 کروڑ 64 لاکھ اس کی قیمت ہے، اور کیز اس کے حوالے کر دی جائیں، دیانتداری سے بتائیے اس کی خوشی کو میسر کیا جا سکتا ہے؟ صحابہ کو تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی اس سے زیادہ تھی۔ آج ہمیں کوئی 4-5 ہزار روپے مل جائیں تو نیند نہیں آتی، لیکن نماز کا پوچھے او بس جی دفتر میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے تو آپ مشغول نہیں ہیں۔
وہ کیسے لوگ تھے، مار مار کے پھونکے، مار مار کے پھونکے، جب لوہا مولڈ کرنے کے قریب ہوتا ہتھوڑا پکڑتے، آواز آتی اللہ اکبر، وہیں رکھ دیتے، کہتے بس اب اللہ ہی بڑا ہے، میرا کاروبار اور میری دکان بڑی نہیں ہے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے اسے سنت کے مطابق نماز پڑھنا سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ آج خطبہ اور واعظین علماء جو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ آپ کس طرح ممبر سے نیچے اتر کے فنزل القہقرہ سجدہ کر کے دکھایا، ایک ایک چیز سمجھائیے۔ ہمارے نزدیک نماز آج کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، والعیاذ باللہ۔ مسجد کو آباد کرنا ہے تو نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بندوبست کریں۔ سچ کہا میرے محترم شیخ نے، ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ ہیں مسجد کے مالک، آپ ہیں اس مسجد کو آباد کرنے والے۔ میں انتظامیہ سے ادب سے گزارش کروں گا